بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق كل شیء وقدره تقدیرا والصلاة والسلام على من ارسله الله بالهدى ودین الحق بشیرا ونذیرا قال الله تبارک وتعالى بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ عہد قدیم سے ایک مسئلہ جو اہل توحید اور اہل شرک کے درمیان نزاعی اور اختلافی رہا ہے، وہ مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور خاص طور پر توحید عبادت میں مسئلہ ہے وسیلے کا۔ جس طرح سابقہ اسباق میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ ہر دور کے اہل شرک یہی کہتے رہے، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری براہ راست نہیں سنتا، تو اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع وسیلہ، اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ وسیلے کے حوالے سے تین موقف، تین آراء ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جن کے نزدیک سرے سے وسیلے کا کوئی تصور ہی نہیں، اور یہ لوگ بھی غلطی پر ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے اپنی مرضی سے وسیلے کے اندر ہر چیز شامل کر دی، اور یقیناً یہ لوگ بھی غلطی پر ہیں۔ ایک تیسرا طبقہ ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ رب کائنات نے قرآن، حدیث، شریعت نازل کر کے دین مکمل کر دیا، ہم وسیلہ وہ اختیار کریں گے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے قرآن کا رخ کرتے ہیں کہ کیا قرآن میں وسیلے کا تذکرہ ہے؟ بالکل ہے۔ کہاں ہے؟ سورۃ المائدہ میں ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کا معنی ذریعہ، ریسورس، سبب۔ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ علم نازل کس نے کیا جی؟ اللہ نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، محدثین، علماء کرام، ہمارے جیسے طلباء، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کا کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ میرے آپ کے بچوں کو روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن ہم اس روزی کو کما کے بچوں تک پہنچانے کا کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ آپ نے یہاں سے حج کے لیے، عمرے کے لیے جانا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ ہوائی جہاز آپ کو وہاں تک پہنچانے کا کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ تو رب کائنات نے قرآن میں باقاعدہ طور پر اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب جس چیز کا حکم قرآن میں آ جائے اس کے بارے میں صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جائز ہے، بلکہ جس چیز کا حکم آ جائے عمومی حالات میں وہ چیز فرض ہو جاتی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ تو حکم دے دیں کہ میری طرف وسیلہ تلاش کرو،
اور یہ نہ بتائیں کہ وسیلہ کون سا اختیار کرنا ہے۔ ایک چیلنج کر رہا ہوں، جس دین کا میں نے مطالعہ کیا، جس دین کو میں نے پڑھا، وہ دین ہر لحاظ سے کامل، مکمل اور اکمل ہے۔ میں نے اس دین کے اندر کسی پہلو کے حوالے سے کہیں بھی کوئی معمولی سی کمی نہیں دیکھی، کوئی معمولی سا جھول نہیں دیکھا، کہیں میں نے کوئی معمولی سا غیب نہیں دیکھا۔ اب جو وسیلہ شریعت میں جائز ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، جن میں پہلی قسم پر آج میں بات کر رہا ہوں، اور وہ پہلی قسم جو وسیلے کی سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء یعنی نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، 9واں پارہ ہے، سورۃ الاعراف ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ رب کائنات کے مقدس نام ہیں، اللہ کو اس کے مقدس ناموں کے وسیلے سے یاد کرو۔ حدیث مبارکہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا، اور کیا دعا کر رہا تھا؟ اللہم انی اسألک بأنک انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے اللہ، میں آپ سے دعا کرتا ہوں اس لیے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ اکیلے ہیں، آپ بے نیاز ہیں، نہ آپ کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی آپ کی اولاد ہے، اور کوئی آپ کا ہمسر نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو فرمایا یہ انسان ان لفظوں کے ساتھ دعا کر رہا ہے، اگر ان لفظوں کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تعالی ہمیشہ دعا کو قبول کرتے ہیں، کبھی رد نہیں فرماتے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا، وہ جی پوڑیاں تو بغیر چھتاں تے نہیں چڑھیا جا سکتا، سیڑھی کے بغیر چھت پر نہیں چڑھا جا سکتا، اب یہ سیڑھی ہے۔ پھر قرآن مجید میں ہی اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام، یہ جو پچھلی آیت مبارکہ میں نے پڑھی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف کی 180ویں آیت مبارکہ ہے۔ ساتھ ساتھ حوالے بتاتا چلا جاؤں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک نبی ہیں سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، دعا کیا کرتے ہیں؟ وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ یہ کب کی بات ہے؟ لشکر لے کر نکلے بارش کے لیے، دعا کرنے کے لیے، راستے میں دیکھا کہ چیونٹیوں کا ایک لشکر چلا آ رہا ہے۔ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے اور رک گئے، دیکھا کہ وہ چیونٹیاں اپنے ننھے ننھے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کیا کہہ رہی ہیں؟ یا اللہ، یہ انسان ہے، قتل کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، خون بہاتا ہے، تباہی مچاتا ہے، اس کے گناہوں کی سزا ہمیں نہ دیجیے، ہم تو پیاس سے مر رہے ہیں، ہمیں تو پانی پلا دیجیے۔ دوسری بات ان چیونٹیوں نے کیا کہی؟ اے چیونٹیوں، اپنے بلوں کے اندر گھس جو، ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، کہیں سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے کچل نہ دے۔ تو تب سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو آپ نے مجھے عطا فرمائی اور میرے والدین کو عطا فرمائی، میں نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے۔
سوال یہ ہے کہ اس آیت کا ہمارے موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس آیت کا تعلق یوں ہے کہ رب کائنات کا ایک نام ہے الشکور۔ کسی کو پتہ ہے شکور کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے قدردان۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر انسان نعمتوں کا شکر ادا کرے تو اس شکر کا اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ نیک بندوں میں شامل کرنا یہ صرف اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ہی کا کام ہے۔ لہذا دعا کرتے ہوئے بندہ یہ کہے اللہم انی اسألک بانک انت الرحمن الرحیم، یا اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں کس لیے؟ آپ رحمان و رحیم ہیں، لطیف و خبیر ہیں۔ یا اللہ میں آپ سے آپ کی وہ رحمت مانگتا ہوں جو ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ یا اللہ میں جانتا ہوں آپ غفور الرحیم ہیں، میرے اللہ میں جانتا ہوں آپ کائنات میں سب سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ آپ کی جو صفت ہے محبت کرنے والی، میں اس محبت کے وسیلے سے آپ کے سامنے دعا کرتا ہوں۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام یقیناً انسان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن نسائی میں ایک دعا وارد ہے، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاة خیر لی۔ اے اللہ میں آپ کو آپ کے علم غیب کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں، اور آپ کی جو تمام مخلوق پر گرفت ہے اس کا واسطہ دے کر آپ سے دعا کرتا ہوں، مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو، اور اس وقت مجھے موت عطا فرما دینا جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کیا، اور وہ پچھلی دعا جو میں نے ذکر کی تھی اس کا حوالہ بھی نوٹ کر دیجئے، نوٹ فرما لیجئے گا کہ اللہم انی اسألک بانک انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سنن نسائی اور سنن ابی داؤد کے اندر صحیح حدیث سے مبارکہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور صحابی کو دعا کرتے ہوئے سنا، یہ حدیث بھی سنن ابی داؤد وغیرہ میں شامل ہے۔ دعا کیا کر رہا ہے؟ تشہد پر بیٹھا صحابی، التحیات پڑھی، درود شریف پڑھا، مسنون دعائیں دو نبی علیہ السلام نے بتائیں وہ پڑھی، اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اس لیے کہ تمام قسم کی تعریف آپ کے لیے ہے، آپ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ انسانیت پر نہیں بلکہ ساری مخلوق پر احسان کرنے والے ہیں، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں، آپ غصے والے بھی ہیں، عزت کے لائق بھی ہیں، آپ زندہ ہیں، زندگی عطا فرماتے ہیں، قائم رکھتے ہیں۔ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ جانتے ہو یہ بندہ کیا دعا کر رہا ہے؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا یہ اللہ کے عظیم ناموں کے ساتھ دعا کر رہا ہے، اور ان میں سے ایک اسم آدم ہے، یا حی یا قیوم۔ رب کائنات اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کثر ہمہ، جس بندے پر پریشانیوں کے صدموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے نا، وہ کیا کرے؟
ایک دعا پڑھے، اللہم انی عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، یا اللہ میری گردن آپ کے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، آپ کا حکم مجھ پر لاگو ہو چکا، عدل فی قضاؤک، آپ کا فیصلہ مجھ پر آ چکا ہے، اسألک بکل اسم ہوا لک، میں آپ کو ہر اس نام کا واسطہ دیتا ہوں جو آپ کا ہے، سمیت بہ نفسک، جو آپ نے خود اپنے آپ کو دیا یعنی وہ نام، او علمتہ احدا من خلقک، یا آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھا دیا، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام آپ نے کسی کتاب کے اندر نازل فرما دیا، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا پھر آپ نے اس نام کو اپنے غیب کے خزانوں میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، شیخ البانی اس کو سلسلہ حدیث صحیحہ میں 199ویں حدیث کے تحت لے کر آئے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت ایسے شخص کے غموں کو دور کر دیتے ہیں اور اس کی تنگی کو دور کر کے اس کو بہتر بدلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، میرے اللہ میں آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں، آپ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، مجھے کبھی گمراہ نہ کر دینا۔ یہ کیا ہے؟ پھر اور آگے بڑھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ یہ پڑھا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حوالہ نوٹ فرما لیجیے احادیث مبارکہ کا، صحیح بخاری ہے، سنن ترمذی ہے، مشتر مستدرک الحاکم ہے۔ تو حاصل کلام کیا ہے اس ساری کی ساری گفتگو کا، کہ اسلام میں نہ صرف یہ کہ وسیلہ جائز ہے، بلکہ رب کائنات نے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن وسیلہ اختیار وہ کرنا ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور وسیلے کی پہلی قسم اللہ کے اسماء و صفات، اللہ نے توفیق دی، کل انشاءاللہ ہم وسیلے کی دوسری قسم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔